السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ انشاءاللہ کل سے نئے سال کا آغاز ہونے والا ہے، تو میں ایک میرا پرسنل ایکسپیرئنس شیئر کروں گا۔ سماعت فرمائیے کہ ہم لوگ اس نئے سال میں کیا کرنا چاہیے۔ یہ میرے حساب سے ایک مرتبہ میں ایک نائی کے دکان میں گیا ہوا تھا۔ مجھے انتظار کرنا پڑ رہا تھا کہ نائی اپنا کام کر رہا تھا، میرا نمبر آ جائے گا، یہ انتظار کرنا پڑ رہا تھا۔ میرے بازو میں ایک خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس ایک موبائل تھا، وہ موبائل میں دیکھ رہے تھے۔ میری نظر اس کے اوپر پڑ گئی تو پتہ چلا کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو میں ان کو دیکھ رہا تھا، وہ مصروف تھے، میں ان کو دیکھ رہا تھا، وہ مصروف تھے، پھر وہ مجھے دیکھ رہے تھے، میں ان کو دیکھ رہا تھا۔ ایسا سلسلہ چل رہا تھا۔ تو کچھ لمحوں کے بعد انہوں نے وہ موبائل بند کیا، قرآن پڑھنا بند کیا، پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ آپ کی عمر کیا ہے؟ میں ایک دم پریشان ہو گیا کہ حضرت مجھے میری عمر کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ بھئی میری یہ عمر ہے۔ تو انہوں نے بتایا مجھے کہ 7 سال یا 11 سال کے میں ہر بچے کو قرآن عربی پڑھنا ہے اور قرآن ختم کرنا ہے، مکمل قرآن پڑھ کے لینا ہے، اس کو اچھی طرح سے قرآن پڑھنا سیکھنا چاہیے اور قرآن پڑھنا آنا چاہیے۔ تو انہوں نے بتایا کہ بھئی آپ کی اگر عمر سمجھو 30 سال کی ہے تو آپ اس میں سے 11 نکالیں، 11 سال نکالیں، بچے 19 سال۔ تو انہوں نے مجھے ایگزامپل کے حساب سے بتایا کہ بھئی 19 سال میں آپ نے سال میں ایک مرتبہ ایک ختم قرآن کیا، یعنی ایک مرتبہ قرآن آپ نے پڑھا ہے تو ابھی تک آپ کو 19 مرتبہ قرآن ختم کیا ہوگا۔ یہ بات سنتے کے ساتھ مجھے دھکا لگ گیا، اور جیسا کہتے ہیں کہ میرے پیر کے نیچے سے زمین ہل گئی۔ پھر میں گھر آیا اور ان کی بات پر غور کرنے لگا کہ ہمارے گھروں میں شادیوں میں قرآن دیتے ہیں، وہ میز پر یا کہیں کونے میں رکھ دیتے ہیں برسوں، سال میں جب رمضان آ جاتا ہے گھر کی صفائی کرتے ہیں، اس وقت صاف کر کے اس کو رکھ دیتے ہیں۔ کوشش کرنا چاہیے کہ بھئی قرآن دیا ہے تو اس کو پڑھیں۔ پھر میں نے حساب لگایا کہ حضرت تو بہت ہی پتے کی بات کر دیے، تو پھر میں سوچنے لگا کہ بھئی روزانہ اگر ہم لوگ 2 پیج بھی اگر قرآن پڑھیں گے تو قریب 10 یا 11 مہینے کے اندر ایک قرآن ختم ہوتا ہے۔ ویسا ہی 4 پڑھیں گے تو 2 ہو جائے گا، 6 پڑھیں گے تو 3 مرتبہ قرآن ختم ہو جائے گا، 4 پڑھیں گے تو 8 مرتبہ ہو جائے گا۔ یہ زندگی یوں ہی تو گزرنے والی ہے، صبح ہوگی، شام ہوگی، عمر یوں ہی تمام ہوگی۔ اب ہم لوگ نیا سال آیا اس کے جشن میں رہتے ہیں۔ آپ تھوڑا سوچیں کہ بھئی ہماری زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا، ہم کو آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ تو وہ حضرت کی وجہ سے، خان صاحب کی وجہ سے میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ ہر انسان کو اگر دن میں 2 پیج بھی اگر وہ قرآن پڑھے گا تو سال میں 1 مرتبہ قرآن ختم ہو جائے گا، مکمل قرآن پڑھ سکتا ہے، 1 سال کے اندر ہی ہو سکتا ہے۔ ویسے ہی عربی میں قرآن پڑھیں، ترجمہ پڑھیں۔ ہم لوگ عربی تو پڑھ رہے ہیں لیکن اس کا مطلب کیا ہے یہ ہم کو سمجھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ میں تفسیر بھی پڑھیں کہ بھئی کس پس منظر میں یہ سب آیتیں اتری ہے اور اس کا کیا مقصد ہے۔
جو بھی اپنی زبان ہے اس میں ہر انسان کو عربی میں قرآن پڑھنا چاہیے، ترجمہ پڑھنا چاہیے اور تفسیر پڑھنا چاہیے، تاکہ اپنی زندگی میں اس پر عمل کیا جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، فرض تو ادا کرنا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، اور ساتھ ہی ساتھ صلاۃ التسبیح کی نماز ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ یہ عہد کریں کہ اب آنے والے سال میں نمازوں کا اہتمام کریں گے، اشراق کی نماز پڑھیں گے، چاشت کی نماز پڑھیں گے، تہجد کی نماز پڑھیں گے، اور صلاۃ التسبیح کی ہفتے میں 1 مرتبہ نماز پڑھیں گے، اور ایک اچھا انسان اور اچھا مومن بنیں گے۔ ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ اپنے دل میں، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ میں نے گزرے ہوئے وقت میں کیا غلطیاں کی، اور آنے والے وقت میں میں کیا کروں، اور کیسی میری اپنی آخرت اور دنیا سنواروں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ ہر مومن کو، ہر انسان کو مکمل دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، کہ ایک اچھا انسان، اچھا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ میری بات پسند آئی تو آپ اسے لائک، شیئر، سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کریں۔ شکریہ۔